اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حکیم محمد الیاس۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرے اپنے ہی نام سے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے معذرت کرتا ہوں کہ 2 دن سے میں ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ویڈیوز اپلوڈ نہ کر سکا۔ تو اگینسٹ میں معذرت کرتا ہوں۔ انشاءاللہ میری نیکسٹ ٹائم یہی کوشش ہوگی کہ ویڈیوز جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ اپلوڈ کروں اور آپ لوگوں کو صحت کے متعلق جو ہے اچھے مشورے جو ہے دیتا رہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل حکیم محمد الیاس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت مل سکیں، کیونکہ یہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ آپ لوگوں کو جو چیز بتائیں وہ سب سے پہلے ہم اپنے دواخانے پہ اس کا تجربہ کریں اور اس کو جو ہے دیکھیں، ریسرچ کریں، اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو یہ بتائیں۔ تو انشاءاللہ آج بھی جو میں آپ لوگوں کو نسخہ بتانے والا ہوں وہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اس سے، اگر آپ اس کو استعمال کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ میں آج کس نسخہ کے متعلق آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ تو سنیں، میں آج بتانے والا ہوں بواسیر کے متعلق۔ بواسیر جو ہے یہ ایک موذی مرض ہے۔ یہ اس کی 2 اقسام ہیں۔ بواسیر خونی بھی ہو سکتا ہے، بواسیر بادی بھی ہو سکتا ہے۔ خونی بواسیر جو ہے یہ کس طرح ہوتا ہے؟ یہ انسانی جو مقد ہے اس کے اندر تھیلی بن جاتی ہے، جس کے اندر جو ہے خون بھر جاتا ہے۔ تو وہ کبھی تو پیشاب کے ساتھ جو ہے وہ خون آتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب کے بعد جو ہے قطرے آتے رہتے ہیں خون کے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مکمل جو ہے خون چل پڑتا ہے، انسان نڈھال ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جو بادی ہے یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں خون نہیں آتا، بلکہ مقد کے اندر پین ہوتی ہے، درد ہوتی ہے۔ تو یہ درد کبھی کبھار شدید بھی ہوتا ہے کہ انسان سے برداشت بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ انسان جو ہے کھانا زیادہ کھا لیتا ہے، زیادہ مسالے دار چیزیں استعمال کر لیتے ہیں، اور پھر ورزش نہیں کرتا، یا پھر بار بار جو ہے تیز پخانہ آتا ہے، اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یا معدے کی خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جگر کی خرابی کی وجہ سے بھی یہ بواسیر ہو سکتی ہے۔ تو اس میں آپ لوگوں کے جو پرہیز ہے وہ بھی آپ لوگوں کو ساتھ میں بتا دوں کہ زیادہ مسالے دار چیزیں استعمال نہ کریں، اور اس میں مرچ کا جو ہے کم استعمال کریں، بلکہ آپ بلیک مرچ جو ہے، کالی مرچ ہم جسے کہتے ہیں، اس کو استعمال کریں، کیونکہ یہ ویسے بھی انسان کو لال مرچ جو ہے، جو ریڈ مرچ جو ہے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کالی مرچ جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری صحت کے لیے جو ہے وہ بہتر ہے، نہ کہ یہ ریڈ، کیونکہ یہ خطرناک ہوتی ہے، انسان کو کسی بھی بیماری کے اندر یہ چیزیں مبتلا کر سکتی ہیں۔ تو اس طرح ان چیزوں سے آپ لوگ پرہیز کریں گے، اور اس کے بعد زیادہ مسالے دار چیزیں استعمال نہیں کریں گے، اور قبض کی شکایت کو فوراً دور کریں گے، تو انشاءاللہ آپ لوگ بواسیر سے میں آپ لوگوں کو اس کا علاج بتاتا ہوں۔
ایگرال سرپ، یہ 1 چمچ جو ہے رات کو سوتے وقت استعمال کریں، اور ہینڈسا، یہ کریم ہے، یہ آپ لوگ رات کو مقد کے اوپر لگائیں، لیپ کریں، اس سے انشاءاللہ آپ لوگوں کا جو ہے بواسیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں کو یونانی علاج بتاتا ہوں۔ گیرو 2 تولہ لے لیں، رسوت یہ 1 تولہ لے لیں۔ ان دونوں کو جو ہے آپ لوگ سبز کروندہ بوٹی کے پانی میں پیس کر جو ہے آپ چنے کے برابر گولیاں بنا لیں، اور 1 گولی جو ہے صبح شام استعمال کریں۔ انشاءاللہ جتنے بھی پرانی بواسیر ہے، چاہے خونی ہو چاہے بادی ہو، آپ اس کو 1 دفعہ استعمال کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ ہمیں دعا دیں گے، کہیں گے کہ حکیم صاحب آپ نے جو ہمیں نسخہ بتایا تھا ہم نے اس کو استعمال کیا اور ہمیں فائدہ ملا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو اینڈ پہ ہماری یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت مل سکیں۔ والسلام۔